آن لائن فن خطابت کورس۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم خطابت سے متعلقہ ایک دو جو اقوال ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا قول جو کہ کلید خطابت میں موجود ہے وہ ہے کہ وہ قوم مردہ ہے جس میں کوئی خطیب نہیں۔ وہ قوم مردہ ہے جس میں کوئی خطیب نہیں۔ اس قول کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو خطابت ہے نا، خطابت میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قوموں کے لیے آب حیات ہے۔ آب حیات سے مراد یہ ایسا پانی ہے اور ایسی شے ہے جو قوموں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ خطابت اسی کے بل بوتے پر قومیں زندہ رہتی ہیں اور اسی کے بل بوتے پر جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں زندہ رہتی ہیں۔ اس کی میں ایک فزیکل آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے علاقوں میں مختلف قسم کی کانفرنسز ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ہم اپنی مذہبی گیدرنگ اور مجمع کے حوالے سے ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں۔ اس کا پرپز اور مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہر سال لکھا ہوتا ہے کہ اتنویں سالانہ کانفرنس، 65ویں، کوئی 80ویں اور کوئی 70ویں کانفرنس ہے، جلسہ ہے، محفل ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ جو ہر سال ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس عقیدے، اس نظریے کو لوگوں کے اذہان اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدے کو زندہ رکھنے والی چیز ہے اور اس میں چونکہ خطابت ہوتی ہے، خطباء آتے ہیں، کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور مخصوص نظریے پر، مخصوص فکر پر، مخصوص مشن پر وہ روشنی ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نظریہ زندہ رہتا ہے، وہ سوچ زندہ رہتی ہے، وہ فکر زندہ رہتی ہے اور وہ عقیدہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح یعنی آپ اس کو زندگی کے ساتھ جوڑ دیں کہ کسی بھی نظریے کی زندگی، اس کا انحصار خطابت پر ہے۔ کوئی بھی فکر ہے، اس کی جو فکر کا حیات اور زندگی کا ایک تعلق ہے وہ خطابت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی سوچ، کسی مشن اور کسی کاز کو خطابت نہیں ملے گی اور خطابت کے ذریعے سے اسے نہیں بیان کیا جائے گا، یاد رکھیے گا وہ چیز مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی نظریات، بسا اوقات، بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ تاریخ کے اوراق میں، کتابوں میں پڑھیں گے کہ فلاں تہذیب ہوا کرتی تھی، فلاں ایک عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ فکر اور وہ سوچ اور وہ نظریہ ہمیں چند ایک کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ بھی تاریخی کتابیں، اور تاریخ کی بھی ساری کتابوں میں نہیں، اکا دکا کتاب میں، باقی کہیں پر بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ نظریہ کسی زمانے میں تھا، وہ سوچ کسی زمانے میں تھی، وہ کتابوں میں اور مخصوص اوراق میں اور مخصوص جگہوں پر کیوں رہ گئی اور وہ ہسٹری کا اور تاریخ کا حصہ کیوں بن گئی؟ آج حال میں یا آئندہ مستقبل اور فیوچر میں اس کا وجود کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے پیچھے ریزن تلاش کریں، وجہ تلاش کریں، تو آپ کو وجہ اور ریزن یہ ملے گی کہ اس عقیدے، اس نظریے، اس سوچ اور فکر کو بیان کرنے والے خطباء نہیں تھے اور اس حوالے سے خطابت کا وجود نہیں تھا۔ یعنی اس عقیدے، اس سوچ کو خطابت کا سہارا نہیں ملا، خطابت کا پانی نہیں ملا۔ اس بنا پر وہ پس پردہ چلے گئے اور قلم و کرتاس کے حوالے ہو گئے، لیکن آج موجودہ حالات میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ 20 اس کی مثالیں ہیں۔ آپ جو تاریخ انسانی ہے شروع سے لے کر اب تک، اس میں فقط میں یہاں پر جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ کتنی شخصیات ایسی دنیا میں گزری ہیں، اور رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں، اور اسی طرح یونانی تہذیب میں، اسی طرح آرامی تہذیب میں، اور بھی کئی قسم کی تہذیبوں میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی۔ نظریات تھے، عقائد تھے، سوچ اور فکر کا زاویہ تھا، لیکن وہ تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اسے خطابت نہیں ملی۔
اور ہمیشہ وہ نظریات زندہ رہیں گے، وہ سوچ اور وہ فکر زندہ رہے گی کہ جس سوچ اور فکر کے ساتھ خطابت ہوگی، یعنی خطابت کا سہارا ملے گا، خطابت کا پانی ملے گا، خطابت کی کھاد ملے گی، خطابت کی غذا ملے گی، جس کو ملے گی وہ زندہ رہے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نظریے، کسی سوچ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے یا زندہ رکھنا ہے اور اس کو چلتے رہنے دینا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو تحریر میں لے آئیں، کتاب میں لے آئیں۔ یاد رکھیے گا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کے ساتھ ایگری کریں گے۔ یہ جو بات ہے نا تحریر کے ساتھ، میرے پیارو، تحریر کے ساتھ وہ سوچ اور وہ فکر ایک دستاویز کی شکل میں تو آ جاتی ہے اور ایک تاریخ کا حصہ تو بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ وہ تحریر کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو خطابت دیتے ہیں، خطیبانہ وے میں مستقل طور پر ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو لے کر چلتی ہے، تو پھر جا کر وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ مشن، وہ چیز زندہ اور تابندہ رہتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو درمیان سے نکال دیں، یعنی خطابت کو، تو میں آپ کو بالوثوق کہتا ہوں کہ وہ شے کتابوں میں، کتابوں کی زینت بن کر رہ جائے گی، تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائے گی، لیکن حال میں یا اسی طور پر زندہ و جاوید ہونے کے حوالے سے اس کا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پاس بین دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، امت مصطفیٰ کو، امت محمد کو، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، یعنی خطابت کرتی رہے، خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہے، ان کی ذہن سازی کرتی رہے اور ان کے ذہن میں اسلامی بیانیاں بناتی رہے۔ تو میرے پیارو، سب سے زیادہ کسی کا تعلق وجود کے برقرار ہونے کے ساتھ اگر ہے تو وہ خطابت ہے، نہ کہ تحریر ہے۔ یہ بات بالکل آپ احباب اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور میں آج کے زمانے کی اگر بات کروں، کتنی تنظیمیں، کتنی تحریکیں اور کتنی ایسی سوچیں ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی ہو رہی ہیں، زندہ وہی ہیں کہ جن کے پاس خطباء ہیں، یعنی اس سوچ اور فکر کو بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اس کے اوپر ایک فزیکل اور عقلی لحاظ سے، مشاہداتی اور تجرباتی لحاظ سے اگر مجھ سے دلیل مانگیں تو میں اس کے اوپر میں نقلی دلائل بھی رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں تجرباتی دلیل بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرے پیارو، تحریر اور اسی طور پر جو تقریر اور تکلیم ہے، ان دونوں کے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے فرق کو رکھنا چاہوں گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کس اینگل سے آپ کو اس زاویے پر پہنچانا چاہتا ہوں، اس نقطے پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارو، دیکھو کہ یہ جو خطابت ہے، اس کے ذریعے سے آپ احباب ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اذہان میں اس سوچ اور فکر کو منتقل کرتے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ عوام کا، لوگوں کا، مجموع کا، سامعین کا، آڈینس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا تعلق خطاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج آپ خود دیکھیں حقیقت کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، آپ انگلیوں پر ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ عوام کا تعلق تو خطابوں کے ساتھ ہے، علماء اور خواص کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہے، لیکن آج کا المیہ یہ ہے، سوشل میڈیا کے دور کا، موبائل کے دور کا، انٹرنیٹ کے دور کا، کہ آج جو خواص، علماء اور صاحبان مطالعہ، صاحبان کتب، جن کا تعلق کتاب کے ساتھ تھا، آج تو انہوں نے بھی کتاب کو خیر بات کہہ دیا، انہوں نے بھی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ توڑ دیا۔ تو عوام کی تو کیا ہی بات ہے، عوام تو پہلے ہی کتاب سے برگشتہ تھی اور ان کا تعلق نہیں تھا اور کتاب سے وابستہ نہیں تھی۔ جن کا تھا تعلق، انہوں نے کتاب کو خیر بات کہہ دیا، تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ میرے پیارو، یہ جو تحریریں ہوتی نا، تحریریں، اس کی وجہ سے بھی نظریات، سوچ اور فکر
یہ محفوظ ہوتی ہے، زندہ و جاوید ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ خطابت کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ خطابت کے ذریعے سے براہ راست لوگوں کے کان کے ذریعے سے، لوگوں کی سماعتوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اور ان کے سینے میں، ان کے دل میں اور ان کے ضمیر میں اس سوچ اور فکر کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شے لوگوں کے اذہان میں بیٹھ جائے اور ان کے اذہان میں اس کو منقش کر دیا جائے، پھر وہ سوچ اور فکر اور عقیدہ اور نظریہ وہ مٹا نہیں کرتا، وہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ اس لیے کہ سوچ اور نظریہ کس میں زندہ رکھنا ہے؟ انسانوں میں۔ اور یہ جو جیتا جاگتا اللہ پاک کی ذات کا ایک شاہکار ہے انسان، اس میں زندہ رکھنا ہے نا۔ تو آپ اس کے ذریعے سے زندہ رکھ پائیں گے کہ جس شے کا تعلق سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور وہ شے کون سی ہے؟ وہ خطابت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ قوم مردہ ہے جس میں کوئی خطیب نہیں۔ مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطابت آب حیات ہے۔ تو جب آب حیات یعنی حیات والا، زندگی والا پانی نہیں ملے گا، تو آپ خود سوچیں کہ جب کسی پودے کو پانی نہیں ملتا یا کسی انسان کو پانی نہیں ملتا تو انسان بھلا کیسے زندہ رہتا ہے؟ وہ پودا بھلا کہاں پر زندہ رہتا ہے؟ کسی صورت میں زندہ نہیں رہتا۔ آج وہ گھٹ گھٹ کے سانس لے گا، کل وہ تھوڑے سے اور گھٹ گھٹ کے سانس لے گا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ اسے مستقل پانی نہیں دیں گے، وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا اور مر جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، خشک ہو جائے گا، وہ اپنی ہستی کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ اسے غذا نہیں ملی، اسے پانی نہیں ملا۔ اسی طرح میرے پیارو، خطابت ایک ایسی شے ہے کہ جو کسی بھی قسم کے نظریے کو زندہ رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، جو قوموں کو حیات اور زندگی عطا کرتی ہے۔ تحریکیں، تنظیمیں اور جماعتیں وہی زندہ و تابندہ رہتی ہیں اور انہی کا وجود برقرار ہوتا ہے کہ جن تنظیموں، تحریکوں اور جماعتوں کے نظریات اور سوچ اور افکار اور مشن اور کاز کو بیان کرنے والے خطباء ہوتے ہیں۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی تنظیم اور کوئی تحریک بناتے ہیں تو آپ کے پاس خطباء ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ خطباء۔ اور تحریر کرنے والے، تصنیف والے، تالیف والے یہ بھی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی تحریر سے متعلقہ یہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ ایک دستاویز جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہم یاد کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایسا تھا، ویسا تھا، اس کے لیے تو یہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، لیکن جو قوم کے اندر کسی شے کو ڈیلیور کرنا، منتقل کرنا، پہنچانا، اس حوالے سے یہ والی شے اتنا کردار ادا نہیں کرتی۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ تحریر والا کام ہو رہا ہے یا پھر تکلیم اور تقریر والا کام ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کام کون سا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے تکلیم اور تقریر والا، بلکہ اس کے اوپر کئی سارے شواہد میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان کا جو علم منتقل ہوا کس کے ذریعے سے؟ تکلیم اور تقریر کے ذریعے سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا کوئی کتابیں لکھا کرتے تھے؟ کیا وہ تحریریں لکھا کرتے تھے؟ بعد والوں نے تحریریں لکھی اور ان کے فرامین کو، ان کی باتوں کو، ان کی وحی کو محفوظ کیا، لیکن خود جو نبی تھا وہ کیا کرتا تھا؟ آیا اس کے پاس کوئی کرتاس، کوئی کاغذ، کوئی قلم ہوا کرتا تھا کہ اسے بیٹھ کر لکھ رہا ہو؟ نہیں۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری کو دیکھیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تعلق خطابت کے ساتھ تھا، وعظ کے ساتھ تھا، خطاب کے ساتھ تھا، تقریر کے ساتھ تھا، تکلیم کے ساتھ تھا، وہ اس کے ساتھ منسلک تھے، اور انہوں نے جو اللہ کی وحی تھی اس خطابت کے ذریعے سے اس وحی الہی کے مسائل اور عقائد اور اعمال اور افعال اور تربیت اور اخلاق جو بھی چیزیں تھیں اس کو زندہ کیا اپنی خطابت کے ذریعے سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اور عرب کے صحرا میں بسنے والے لوگوں میں جو اسلام کو، دین کو، شریعت کو، خدا کی وحی کو زندہ کیا، وہ کس کے ساتھ کیا؟ وہ تقریر کے ساتھ کیا، تکلیم کے ساتھ کیا، خطابت کے ساتھ کیا، خطاب کے ساتھ کیا، وعظ کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیں، آپ زندگی جو کسی بھی نظریے، کسی بھی سوچ اور کسی بھی فکر کی ہے، اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے نا، بہت زیادہ گہرا تعلق ہے خطابت کے ساتھ۔ اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نظریے کو دوام ملتا ہے وہ خطابت کی وجہ سے ملتا ہے۔ کسی عقیدے کو اگر سب سے زیادہ اڑان ملتی ہے وہ خطابت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا، آپ ذرا مشاہدہ
کریں آج کے اس دور کا اور زمینی حقائق کا، آپ کی زندگی میں بھی کتنی تنظیمیں، کتنی تحریکیں اور کتنی جماعتیں وجود میں آئی ہوں گی، آپ ان کو دیکھیں اور ان کا انالیسس کریں، آپ ترازو لے کر ان کو جانچیں، پرکھیں، دیکھیں اور نوٹ کریں کہ کون سی جماعت پھلی پھولی بڑی، اس میں اضافہ ہوا یا آج پورے قد کاٹ کے ساتھ موجود ہے، اور کون سی جماعتیں ہیں کہ جن کا نام و نشان مٹ گیا۔ آپ ذرا انالیسس کریں، پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ اگلا جب آپ سوچیں گے کہ یار وہ کون سی شے ہے کہ جس نے فلاں جماعت کو پس سے پش ڈال دیا اور فلاں جماعت کو اڑان عطا فرمائی، آپ اس نظریے پر پہنچیں گے، آپ اس سوچ پر پہنچیں گے کہ جس جماعت کے پاس خطابات تھے اور خطباء ہیں، وہ جماعت آج بھی پورے قد کاٹ کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے، اور جس کے پاس خطباء نہیں، جس کے پاس بیان کرنے والے نہیں، آج اس جماعت کا نام و نشان کتابوں میں، اخبارات میں، ہسٹری میں اور تاریخ میں ملتا ہے، لیکن ان کا نام و نشان زمینی حقیقت کے طور پر آج معاشرے میں نہیں ملتا۔ اس لیے میرے پیارو، میں آپ احباب سے کہوں گا، ہم الحمدللہ اسلام والے، ہم الحمدللہ دین والے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ متمسک ہیں، متعلق ہیں۔ ہماری جد جان رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ وابستہ، ہماری روح کا تعلق، قلبی تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کو، دین کو، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ راستہ آپ کے پاس ہے خطابت کا۔ خطابت کے ذریعے سے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیجئے اور اس کا پانی لوگوں کو دیجئے، ان کی سماعتوں کو دیجئے، ان کے دماغ اور ان کے ذہن اور ان کے قلب اور ان کے باطن کو دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی صورت ہم جو ہے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی شان کو واپس پلٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے کسی بھی زمانے کے اندر، اگر ہم خطابت کرتے رہے تو۔ قرآن کریم میں آپ جا بجا دیکھیں گے، اللہ پاک کی ذاتی حوالے سے اسپیشل احکامات ارشاد فرمائے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس کا تعلق خطابت کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا تعلق خطابت کے ساتھ ہے۔ ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کا تعلق خطابت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے، پارہ نمبر 4 میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 میں، کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دیکھیں اس کا تعلق بھی خطابت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ اور کئی مقامات کو دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے، بیان کر دیجئے ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سند، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پہنچا دیں، بتا دیں، اعلان کر دیں، سنا دیں، سمجھا دیں اور اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان میں منتقل کر دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ خطابت اتنی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے میرے پیارو۔ یہ جو خطابت ہے اور بیان ہے، واز ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، تکلیم ہے، یہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو، جو بھی آپ رکھتے ہیں، اس کو زندہ رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ خطباء کو پیدا کریں اور خطباء کے ذریعے سے جو بھی آپ سوچ اور فکر رکھتے ہیں اسے آگے منتقل کیجئے۔ ہمارے چونکہ لیکچرز یہ ایک عالمگیر سوچ اور فکر کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ جو بھی سوچ اور جو بھی فکر رکھتے ہیں اس کے لیے خطباء کو پیدا کیجئے۔ لیکن میں سر فہرست جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم حاملان اسلام ہیں، ہم داعیان اسلام ہیں اور ہم اسلام کے رکھوالے، متوالے، جیالے اور پروانے ہیں، ہمیں اسلام کی زندگی کے لیے، اسلام نے تو زندہ رہنا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی ذات نے واضح لفظوں میں فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
تاکہ اس دین کو، دین اسلام کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو ہم سارے کے سارے ادیان پر غالب کر دیں، فائق کر دیں، فوق کر دیں، اونچا کر دیں، بلند کر دیں، برتر کر دیں۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا۔ دین اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کو کبھی سوال نہیں آ سکتا۔ میں آپ احباب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی اڑان، اس کے اضافے، اس کی بڑھوتری، اس کی زیادتی، اس کے بڑھنے میں کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، میں وہ آپ کو وے اور راستہ اور زاویہ بتا رہا ہوں۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ خطابت کا زاویہ ہے۔ خطابت کریں گے تو اسلام انشاءاللہ العزیز ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا۔ خطابت کریں گے اسلام کا پیغام ہر ایک تک پہنچے گا۔ خطابت کریں گے اسلام کے نظریات ہر ایک تک پہنچیں گے۔ میرے پیارو، آج جتنے بھی موجودہ زمانے میں آپ نئے نئے نظریات دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے خطابت کا کردار ہے۔ میڈیا پر بیٹھے ہوئے افراد جو بھی جس قسم کے بھی نظریات عوام میں، لوگوں میں اور اسی طرح قوموں میں منتقل کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ خطابت کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یعنی بول کر رہے ہیں۔ بول ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، وہ خواہ انقلاب اچھا ہو یا برا ہو، یہ زبان کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات نے زبان کو، بول کو اور اسی طرح خطابت کو ایک سب سے بیسٹ اور بہترین چیز عطا فرمائی ہے، جو تحریر میں نہیں اور جو قلم اور کرتاس میں نہیں۔ وہ طاقت نہیں قلم اور کرتاس کے پاس، کون سی بھلا؟ لہجہ۔ وہ کیا ہے؟ لہجہ۔ لہجے کی رعنائی، شباب اور کمال اور اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اللہ پاک کی ذات نے جو ایک آواز کو عطا فرمائی ہے اور خطابت کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ پاک کی ذات نے تحریر کو نہیں عطا فرمائی۔ لہجے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں پر نقش چھوڑ جاتے ہیں، اثر چھوڑ جاتے ہیں، نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور لہجے کے ساتھ آنے والا نظریہ اور سوچ اور فکر انسان کے دل پر منقش ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے خطابت کی کہ اللہ پاک کی ذات نے اسے لہجہ عطا فرمایا۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب دیکھیں، تحریر میں بھی تو الفاظ ہوتے ہیں، تقریر اور تکلیم میں بھی تو الفاظ ہوتے ہیں، اس معاملے میں تو دونوں یکساں ہیں، تحریر بھی اور تقریر بھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر فرق کی طرف جائیں تو تحریر کا تعلق ہے آنکھوں کے ساتھ، سماعتوں کے ساتھ تو نہیں۔ ہاں، تقریر کا تعلق، تکلیم کا تعلق ہے انسان کی سماعتوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر فرق کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر جب پہنچتے ہیں کہ سب سے اہم ترین فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عام ترین فرق جو ممتاز کرتا ہے، جدا کرتا ہے اور تقریر اور تکلیم کو عام بناتا ہے، وہ کون سا خاص فرق ہے؟ تو وہ میں آپ احباب سے عرض کروں گا، وہ خاص فرق ہے لہجے کا، کہ تحریر کے پاس لہجہ نہیں اور تقریر اور تکلیم کے پاس چونکہ لہجہ ہے، اور لہجہ ہی انسان کے اوپر اثر کیا کرتا ہے، اور لہجہ ہی وہ شے ہوا کرتی ہے جو انسان کے بدلاؤ میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ لہجے کی بہت بڑی پاور اور بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے کسی کو رلا بھی سکتے ہیں، کسی کو ہنسا بھی سکتے ہیں۔ آپ اس لہجے کے ذریعے سے کسی میں اچھی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور کسی میں بری تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ لہجے کو اللہ پاک کی ذات نے یہ کمال اور یہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اور پھر لہجہ، آپ بعض آوازیں سنیں گے اور دیکھیں گے کہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا من چاہتا کہ میں اسے سنتا رہوں۔ آواز اتنی پیاری، وہ جو ہم کہتے ہیں نا آواز پیاری ہے، وہ جو آواز کے اندر پیار ہے نا، وہ پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ لہجے کا پیار ہوتا ہے، وہ لہجے کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ لہجے کی بناوٹ ہوتی ہے کہ جسے اللہ پاک کی ذات حسن بخشا ہوتا ہے۔ ایک ہے ہمارے چہرے کا حسن، ایک ہے ادا کا حسن، آئے ہائے ہائے، ادا کا حسن، اور ایک ہوتا ہے لہجے کا حسن۔ میرے پیارو یاد رکھیے گا، جس طرح سے کوئی بھی انسان کسی کی ادا پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس طرح کسی انسان کو کسی انسان کی ادا بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ وہ اس ادا کے پیچھے مر جاتا ہے، لٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے اور اس کا بے دام غلام بن جاتا ہے، یعنی اس ادا والے کا۔ سیم اسی طرح بعض لوگوں کا لہجہ اتنا شیریں، اتنا میٹھا، اتنا خوبصورت، اتنا رعنائی والا، اتنا شباب والا، اتنا پاورفل، اتنا مزیدار، اتنا لطف دینے والا، اتنا رسیلا ہوتا ہے کہ لوگ بے دام غلام بن جاتے ہیں لہجوں کے مالکوں کے، کہ جن کو اللہ پاک کی ذات نے خاص عطا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یار وہ اتنا پیارا بولتا، اتنا میٹھا بولتا کہ دل کرتا کہ میں اسے سنتا رہوں۔ یہ جو چیز ہے نا، اب دیکھیں لفظ تو تحریر میں بھی موجود ہیں اور لفظ تو اوروں کے پاس بھی موجود ہیں،
بولتے تو سارے ہیں نا، جتنے بھی لوگ بولتے ہیں سب لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں نا. جتنی تحریریں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ میں کامن، تحریر بھی، تکلیم اور تقریر بھی. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شائستہ اور شستہ بولتے ہیں، یعنی ان کا چناؤ، ان کا انتخاب فصیحانہ، بلیغانہ، خطیبانہ، ادیبانہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن سب سے زیادہ جو انسان کو اپنی طرف مائل، فائل اور قائل کرنے والی شے ہے نا، وہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی آواز کا لہجہ. لہجہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، قائل کرتا ہے، حتیٰ کہ فائل کر لیتا ہے. لہجہ بہت بڑا اثر اپنے اندر رکھتا ہے، بہت بڑی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے. بعض آوازوں میں لہجہ ایسا بھدا، ایسا برا ہوتا ہے کہ انسان کا من ہی نہیں چاہتا اس کو سننے کو. اور بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی پرکشش آواز، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے والی آواز، اپنی طرف اس انسان کو کھینچنے والی آواز. یہ جو شان ہے نا، یہ اللہ پاک کی ذات نے تحریر کو نہیں عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کی ذات نے خطابت، تکلیم اور تقریر کو عطا فرمائی ہے، یعنی لہجے والی شان. تو میرے پیارو، میں آپ احباب کے سامنے جس مدعا کو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطابت کو ہم ضروری سمجھیں، خطابت کو ہم اہم سمجھیں، اور خطابت کو ہم استعمال کریں. اس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام، اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ جو آپ کے نظریات اور سوچ اور فکر اور کاز اور مشن کو آگے پھیلانے میں کردار ادا کرے گی نا، وہ کوئی اور شے اتنا کردار ادا نہیں کر سکتی، اتنا کردار خطابت اور تقریر اور تکلیم وہ ادا کرے گی. اس لیے خطابت کو لازم جانیں، خطابت کو اہم جانیں، خطابت کو اہمیت دیں، خطابت کو اختیار کریں، خطابت کو کریں، خطابت کو سیکھیں، اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بہتر کریں. انشاءاللہ العزیز آپ اس کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس بات کو پلے باندھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ مذہب کی ترویج و اشاعت میں خطابت کا کلیدی کردار ہے. یہ جو آپ مذاہب دیکھتے ہیں کہ پھلے ہیں، پھولے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خطابت کا کردار ہے. اور پھر یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مذہب اسلام ہے اس کے پھیلنے اور اس کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بھی جس شے کو اہمیت دی ہے نا، وہ خطابت کو اہمیت دی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ پاک کی ذات نے جمعے کے اندر خطبہ رکھا، جسے ہم خطبہ جمعہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خطابت ہے. اسی طرح حج میں آپ دیکھیں خطبہ حج رکھا، وہ کیا ہے؟ خطابت ہے. اسی طرح آپ عید الفطر دیکھیں، عید الاضحیٰ دیکھیں، یعنی سالانہ 2 خطبے عامت الناس کے لیے اور عام روٹین کے جو انسان ہیں، یعنی حج کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو حج ہے وہ ایک عالمی خطبہ رکھا، کیونکہ وہاں پر گیدرنگ، مجمع اور لوگ مسلمانوں کے پورے اطراف و اکناف سے آتے ہیں. اس لیے اللہ پاک کی ذات نے اس مسلمانوں کے عالمی ایونٹ کے لیے اور اس عالمی فنکشن کے لیے، اس عالمی پروگرام کے لیے، اس عالمی گیدرنگ اور مجمع کے لیے اور اس عالمی جو سطح پر جمع ہونے والا مسلمانوں کا پروگرام ہے، اس کے لیے اللہ پاک کی ذات نے خطبے کو رکھا، خطابت کو رکھا، جسے ہم خطبہ حج کہتے ہیں. اب دیکھیں ہفتے کے بعد اللہ پاک کی ذات نے کیا رکھا؟ خطبہ جمعہ. اور اسی طور پر اللہ پاک کی ذات نے سال میں 2 خطبے رکھے، خطبہ عید الفطر اور خطبہ عید الاضحیٰ. اسی طور پر پھر اللہ پاک کی ذات نے سال کے بعد ایک عالمی لیول پر مسلمانوں کی گیدرنگ اور مجمعوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا رکھا؟ خطبہ حج رکھا. تو جا بجا کیا ہے؟ خطبہ، خطابت. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک فرماتے کہ آپ جب ہفتے کے بعد جمعہ آئے تو ایک تحریر لکھا کریں، یا سال کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تحریر لکھا کریں، تحریر کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں. ایسا نہیں ہے. اسی طور پر جو سالانہ ہوتا ہے ہمارا ایونٹ اور پروگرام، یعنی حج کا عالمی لیول پر، اس کے لیے آپ تحریر لکھا کریں نہ. خطبہ حج، خطبہ عید الفطر، خطبہ عید الاضحیٰ، خطبہ جمعہ، اور پھر اس کے بعد آپ جب سورج گرہن ہوتا ہے اس میں بھی خطبے کو شامل کیا. بھی اللہ پاک کی ذات نے رکھا ہے کہ آپ اس موقع پر بھی مسلمانوں کو، لوگوں کو ایڈریس کریں خطابت کے ذریعے سے. اسی طرح خطبہ نکاح، یعنی یہ جو پروگرام ہے ایک اہم ترین کہ 2 رشتے آپس میں بند رہے ہیں اور 2 شخصیات آپس میں جڑ رہی ہیں، جو خاندان آپس میں تعلق استوار کر رہے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ پاک کی ذات نے خطابت کو رکھا. تو میرے پیارو، خطابت ایسی حقیقت ہے، ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد واحد اس کا انکار نہیں کر سکتا.
ہر طرح سے اس کے اوپر دلائل اور شواہد اور براہین موجود ہیں، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، عمل مصطفیٰ سے اور فرامین مصطفیٰ سے، عقلی نقلی دلائل ہیں اس کے اوپر، تجرباتی مشاہداتی دلائل ہیں اس کے اوپر، منطقی لوجیکلی دلائل ہیں اس کے اوپر، سائنسی ہر طرح کے دلائل ہیں اس کے اوپر، اور اسی طور پر تاریخی اور ہسٹوریکل دلائل ہیں اس کے اوپر۔ آپ اس میں دلائل کی بھرمار دیکھیں گے، ہر ایک دلیل چیخ چیخ کر خطابت کی اہمیت کو بتا رہی ہے اور صدا دے رہی ہے، آواز دے رہی ہے اور آپ کو برانگیختہ کر رہی ہے۔ خطابت کو اہمیت دو، خطابت کو اہم جانو، اس کے ذریعے سے آپ زمانے میں انقلاب برپا کرو، انقلاب مصطفیٰ، انقلاب محمدی، انقلاب اسلام اور انقلاب شرعی آپ اس کے ذریعے سے میں پیدا کریں، اور انقلاب اخلاقی، اخلاق سنوارنے ہیں اس کے ذریعے سے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب رسول پاک علیہ السلام مدینے میں آئے ہجرت کر کے مکے سے، فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے 4 باتیں سنی تھیں بذریعہ خطابت۔ آپ علیہ السلام نے گویا اسلام کا مقدمہ، اسلام کا مزاج اور اسلام کی طبیعت اور اسلام کا میسج اور اسلام کا پیغام بتایا، سب سے پہلے مدینے پہنچ کر بذریعہ خطابت۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ باتیں سنی مجھے پتا چل گیا کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اور ایک امن پر مشتمل مذہب ہے اور دین ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بے سر بنیاد پر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کر کے محمد مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ بذریعہ خطابت۔ رسول پاک علیہ السلام نے کوئی تحریر نہیں لکھی تھی مکے سے مدینہ پہنچ کر۔ میرے پیارو، میں کتنے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، میں کہاں سے آپ احباب کے لیے ان تمام تر چیزوں کو اٹھا کر پیش کروں، نقاب کشائی کروں اور آپ کے سامنے عیاں کروں اور آپ کی تربیت کروں، آپ کو سمجھاؤں کہ خدا کے لیے اس کو اہمیت دو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے نظریات اور سوچ اور فکر اور کاز اور مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش اور کاوش کرو۔ میں آج کی اس گفتگو میں، چونکہ اس میں آپ احباب کو برانگیختہ کرنا، آپ کو عمل پر آمادہ کرنا اور آپ کو اس حوالے سے سٹینڈ اپ کرنا، آپ کو کھڑا کرنا، آپ کو مستعد کرنا اور آپ کو اس حوالے سے قائل مائل فائل کرنا، یہ اہم اور ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ان 2 جملوں پر زیادہ وقت صرف کیا آپ کی تربیت کے حوالے سے، تاکہ ہر زاویے سے میں آپ احباب تک اس کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ 2 باتیں اور 2 جملے اور 2 قول زرعی کیا ہیں جو کہ کلید خطابت میں ہم نے لکھے اور ہم لوگوں کو بتاتے سمجھاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول ہے کہ وہ قوم مردہ ہے جس میں کوئی خطیب نہیں، اور اسی کے ضمن میں نے کہا کہ خطابت قوموں کے لیے آب حیات ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے کہ مذہب کی ترویج و اشاعت میں خطابت کا کلیدی کردار ہے۔ آپ نے ان 2 جملوں پر اور جو تیسرا اس کے ضمن میں ہے، یعنی ٹوٹل 3 جملوں پر فوکس کرنا ہے اور غور کرنا ہے اور اس میں تدبر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو سمجھایا اس تعبیر اور تشریح اور تعویل کے تناظر میں آپ احباب نے اپنا راستہ متعین کرنا ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے منزل کو پائیں، اپنے مقصد کو پائیں۔ تو خطابت سیکھیے، خطابت کیجئے اور خطابت کے ذریعے سے اسلام، دین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے سے آگے پہنچائیے۔ پوری کی پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے اور اسلام کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو بیان کرنا ہے، پہنچانا ہے، واضح کرنا ہے اور دنیا کو میسج اور پیغام دینا ہے۔ خطابت کے ذریعے سے دیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نے اس کے اوپر فوکس کر لیا اور زمانے کے تقاضے کو سمجھا اور یہ جو باز گشت ہے خطابت کے حوالے سے اس پر کان ہم نے لگایا اور سر دھنا، تو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے اسلام کا پیغام دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچے گا، اسلام کا میسج رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہر فرد واحد تک پہنچ کر رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ کو خطابت سے متمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطابت کے تقاضے ہیں، یعنی جس موقع محل کا جو تقاضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس تقاضے کے مطابق ہمیں خطابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی میڈیا پر کیسے خطابت کرنی ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ ممبر پر کیسے کرنی ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ مکس گیدرنگ اور مجمع میں کیسی کرنی ہے، اللہ ہمیں اس کا طریقہ سمجھا دے۔ یہ مختلف قسم کے زاویے، مختلف قسم کے طریقے ہیں، لیکن سب کے سب کیا ہیں؟ خطابت ہیں۔
میڈیا خطابت ہے، ممبر خطابت ہے، اور مجمع میں جلسہ عام میں خطابت ہے، جلسہ خاص میں خطابت ہے، میٹنگ ہے خطابت ہے، جہاں جہاں آپ چلے جائیں گے آپ کو خطابت ہی خطابت دکھائی دے گی۔ میرے پیارو، خطابت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ اور متمسک کر لیجئے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔